بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 دسمبر سن 1902۔ فرمایا دو آدمی سعید ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کا اللہ تعالی بالذات رفع حجاب کرتا ہے اور اپنی خدائی طاقتوں سے اپنی ہستی ان پر کھول دیتا ہے۔ دوسرے وہ جو ایسے آدمیوں کی صحبت میں رہ کر ان سے مستفیض ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی جماعت کے ان کے تمام حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رفع ہوئے اور عظیم الشان نشانوں سے خدا نے ان پر اپنی ہستی کو کھول دیا اور کامل معرفت ان کو ملی، مگر بیہودہ فلسفیوں سے ہرگز ممکن نہیں کہ یہ ایمانی حالت ان کو نصیب ہو۔ ایمان تو ایک چولا بدل کر دوسرا اسے پہنا دیتا ہے اور اسے ایک فوق العادت طاقت دی جاتی ہے۔ کوئی فلاسفر نہیں گزرا کہ جسے یہ طاقت ملی ہو۔ افلاطون وغیرہ بھی اس سے بے نصیب رہے۔ پاکیزگی کے وراثت بجوز انبیاء کے نہیں آئی اور فلسفیوں وغیرہ میں بجوز تکبر کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کی مصنوعات میں زیادہ تر مشغول ہونے سے دین کے پہلو میں ضرور کمزوری ہوا کرتی ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ انسان لمبی صحبت میں رہے، چند ایک نمونے جب اسے مل جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خواب میں نماز پڑھنے اور شیرینی کھانے کی تعبیر میں حضرت اختص نے فرمایا خدا تعالیٰ کسی وہ چاہے گا تو نماز میں حلاوت عطا کرے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب خواب میں پڑھنے پر فرمایا کہ کسی دشمن پر فتح ہوگی۔ پھر فرمایا خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے موافق مختلف ہوا کرتی ہے۔ ایک دفعہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر ننگا کھڑا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا کہ اگر کوئی اور شخص کافر یا فاسق اس خواب کو بیان کرتا تو میں اس کی تعبیر اور بیان کرتا، مگر تو اس تعبیر کے لائق نہیں ہے، اس لیے سن کہ کوڑے اور کھاد سے مراد تو دنیا ہے جس میں تو موجود زندہ ہے، اور ننگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ تیرے صفات حسنہ سب لوگوں پر کھلے ہیں، کیونکہ ننگا ہونے سے انسان کا سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ تیری خوبیاں دیکھ رہے ہیں، تو مطلب اس سے یہ ہے کہ صالح آدمی کے خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے اور شقی کی اور۔ پھر اس کے بعد روح کا ذکر چلا اور ایک شخص نے اس کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو روح کی استعداد اس شے میں ساتھ ساتھ چلی آتی ہے، جیسے جیسے وہ تیار ہوتی جاتی ہے، اور جب وہ عین لائق ہو جاتی ہے تو خدا اس پر فیضان کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، سورہ مومنون آیت 15۔ میں نے ایک انڈے کو ایک دفعہ پیالی میں ڈالا، دیکھا تو اس کی زردی اور سفیدی پانی کی طرح ہوئی تھی اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ خون کا خشخاش کے دانے کی طرح تھا، اور اس کے کئی تاریں کوئی کسی طرف کو اور کوئی کسی طرف کو نکلی ہوئی تھیں، اور سوائے اس نقطہ کے اور کوئی حرکت اس میں نہ تھی۔ تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خلق اشیاء کا سلسلہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ اول سر بنایا پھر ہاتھ پاؤں وغیرہ، بلکہ اس کی کاروائی یکساں ہوتی ہے اور سب کچھ پہلے سے ہی ہوتا ہے، صرف نشو و نما پاتا جاتا ہے۔ میں نے بعض دائیوں کو کہا ہوا تھا کہ جو بچے اسقاط ہوا کریں تو دکھایا کرو، تو میں نے بعض بچے دیکھے ان کے بھی سب اعضاء وغیرہ بنائے تھے۔ خدا کہ یہ خلق معمار کی طرح نہیں کہ اول دیواریں بنائیں پھر چوبارہ بنایا پھر اوپر اور کچھ بنایا، بلکہ 4 ماہ کے بعد جب روح کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت انشأناہ خلقا آخر اس پر صادق آتا ہے تو بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ فرمایا جیسے دنیا کے 7 دن ہیں، یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ دنیا کی عمر بھی 7 برس ہے، اور یہ کہ خدا نے دنیا کو 6 دن میں بنا کر 7ویں دن آرام کیا ہے، اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر شے 6 مراتب بھی طے کر کے مرتبہ تکمیل کا حاصل کرتی ہے۔ نطفہ میں بھی اسی طرح 6 مراتب ہیں کہ انسان اول سلسلے میں 3 ہوتا ہے، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظامن، پھر لحمن، پھر
پھر اس کے بعد انشانا و خلقن آخر، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں آتا بلکہ اندر سے ہی ہر ایک نشو و نما پاتی ہے۔ فرمایا آریوں کا یہ اصول کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اندر سے نکل کر آکاش میں رہتی ہے، رات کو اس کے ساتھ مل کر کسی پتے یا گھاس پر پڑتی ہے، وہ پتا یا گھاس کوئی کھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ روح بھی کھا لی جاتی ہے، جو کہ پھر دوسری جاندار شے میں نمودار ہوتی ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بچہ خلق اور خلق میں ماں باپ ہر دو سے حصہ لیتا ہے، اور جیسے جسمانی حصہ لیتا ہے ویسے ہی روحانی بھی لیتا ہے۔ تفاوت مراتب کے لحاظ سے تناسب کی ضرورت کو ماننا غلطی ہے، یہ تو ہر ایک جگہ پایا جاتا ہے۔ نباتات میں بھی ہم تفاوت مراتب کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں بھی۔ فرمایا جس قدر بادشاہ اور راجے ہیں، اگر وہ لوگ اس آرام کے ساتھ ایک مشقت عبادت کی نہ ملاویں گے تو وہ سخت عذاب پاویں گے۔ خدا تعالیٰ نے بعض کو مشقت دے دی ہے اور بعض کو نہیں۔ جو لوگ دنیا میں دولت رکھتے ہیں اور عیاشی اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ان سے حساب ہوگا۔ جیسے ایک انسان سرد پانی پیتا ہے مگر اپنے بھائی کو نہیں دیتا تو سزا پائے گا، جس حال میں کہ آگے جا کر سب کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر اعتراض کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ خدا ہے۔ کشف و کرامات کے منکر ہیں، روح اور پرمانوں کو انادی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف جوڑ جاڑ پرمیشر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب روح اپنی صفات میں پرمیشر کی محتاج نہیں ہے اور نہ ذرات پرمانو پرمیشر کے محتاج ہیں، تو پھر جوڑنے میں اس کی کیوں احتیاج ہوئی؟ بلکہ جیسے وہ خود اپنے وجود اور صفات میں خود بخود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپس میں جڑ نہ سکتی ہوں؟ جب ایک انسان کا بدن اپنا ہے، کپڑے اپنے ہیں، تو پہننے کے واسطے دوسرے کی کیا ضرورت ہوئی؟ عیسائیوں کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اسلام پر کثرت ازواج کا اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ کرسچن کی کئی ہزار بیویاں تھیں۔ 1 جنوری 1903 حضرت حجت اللہ علیہ العرش مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی مبارک صبح کو جو الہام بطور ہدیہ عید سنایا، اس کے متعلق ایک اشتہار بھی شائع فرمایا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول، نحمدہ و نصلی۔ وحی الہی کی ایک پیشگوئی جو پیش از وقت شائع کی جاتی ہے، چاہیے کہ ہر ایک شخص اس کو خوب یاد رکھے۔ اول، ایک خفیف خواب جو کشف کے رنگ میں تھا، مجھے دکھایا گیا کہ میں نے ایک لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے اور چہرہ چمک رہا ہے۔ پھر وہ کشفی حالت وحی الہی کی طرف منتقل ہو گئی، چنانچہ وہ تمام فقرات وحی الہی کے جو بعض اس کشف سے پہلے اور بعض بعد میں تھے ذیل میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: یبدی لک الرحمن شیئا عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ بشارۃ تلقاها النبیون۔ خدا جو رحمان ہے تیری سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ظہور میں لائے گا۔ خدا کا امر آ رہا ہے، تم جلدی نہ کرو، یہ ایک خوشخبری ہے جو نبیوں کی دی جاتی ہے۔ صبح 5 بجے کا وقت تھا، 1 جنوری 1903 و 1 شوال 1320 ہجری روز عید، جب میرے خدا نے مجھے یہ خوشخبری دی۔ اس سے پہلے 25 دسمبر 1902 کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی ہوئی تھی جو میری طرف سے حکایت تھی، اور وہ یہ ہے: انی صادقن صادقن وسیشهد اللہ لی۔ میں صادق ہوں، ان قریب خدا تعالیٰ میری گواہی دے گا۔ یہ پیشگوئیاں بآواز بلند پکار رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امر میری تائید میں ظاہر ہونے والا ہے جس سے میری سچائی ظاہر ہوگی اور ایک وجاہت اور قبولیت ظہور میں آئے گی، اور وہ خدا تعالیٰ کے نشان ہوگا تا دشمنوں کو شرمندہ کرے اور میری وجاہت اور عزت اور سچائی کی نشانیاں دنیا میں پھیلا دے۔ نوٹ: چونکہ ہمارے ملک میں یہ رسم ہے کہ عید کے دن صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرتے ہیں، سو میرے خداوند نے سب سے پہلے یعنی قبل صبح 5 بجے مجھے اس عظیم الشان پیشگوئی کا ہدیہ بھیج دیا ہے۔ اس ہدیہ پر ہم شکر کرتے ہیں اور ناظرین کو یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم ان قریب ان نشانوں کے متعلق بھی ایک اشتہار شائع کریں گے جو اخیر دسمبر 1902 تک گزشتہ سالوں میں ظہور میں آ چکے ہیں۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی، 1 جنوری 1903۔